اللہ اللہ کر کے سی پیک پر پاک چین جے سی سی کا 22 ماہ بعد اس حکومت کا دوسرا جے سی سی اجلاس ہوا ہے۔ چین سی پیک کے تحت مہنگے ترین بجلی معاہدوں کی نظر ثانی کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے۔ پاکستان اس میں رعایت کا خواہاں ہے، مگر چین کہتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں دی جا سکتی، اور اس حوالے سے آج گو کہ جے سی سی کا اجلاس تو ہوا ہے، مگر واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ برائے نام اجلاس تھا اور اس میں کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ یا کوئی ٹھوس باتیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ یقیناً ایک بہت مشکل صورتحال ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی تو ہم سے کسی صورت سے منتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ناراض نظر آتے ہیں، لیکن چین کی سرمہری، چین کی بھی اس حوالے سے بے چینی بہت اہم ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں خارجہ امور کے مستند ایکسپرٹ اور ماہر، اس کے علاوہ مشاہد حسین سید صاحب چیئرمین ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن نظر آ رہی ہے کہ امریکہ تو ہم سے ناراض ہی تھا، اس کے جتنے مغربی اتحادی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ چین سے ہم جتنی بھی بڑی باتیں کریں، لیکن چین کے پاکستان سے تعلقات میں جو سی پیک کی امپورٹنس ہے اور اس پورے حوالے سے ایک بے چینی ضرور ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے، کیا آپ اس سے ایگری کریں گے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ میں آپ کے ساتھ صرف جزوی طور پر متفق ہوں جو آپ نے تجزیہ دیا ہے، کیونکہ اس میں جو سرد مہری کا مسئلہ ہے پاکستان کی طرف سے ہو سکتا ہے، چین کی طرف سے نہیں ہے۔ چین کی طرف سے صرف بنیادی چیزیں دو ہیں۔ ایک ہے نمبر 1 سیکیورٹی، جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا جب سی پیک شروع کیا تھا، اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی اگست میں 45 دن میں 3 حملے ہوئے چینی تنصیبات پر، چینی پروجیکٹس پر۔ داسو میں ہوا، گوادر میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا۔ اور دوسرا ہے کہ جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے جس پر ہم نے سوورن گارنٹیز دی ہیں، اور یہ نہ بھولیں کہ چین اس وقت پاکستان انویسٹ کرنے آیا تھا جب کوئی ملک، چاہے مغرب کا ہو یا مسلمان دنیا کا ہو، پاکستان میں ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ چائنا نے ایک اعتماد کا ووٹ دیا پاکستان کے ریاست پر، پاکستان کے عوام کے روشن مستقبل پر، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 1/3 آپ کی جو پاور سپلائی ہے وہ چائنا کے سی پیک پروجیکٹ سے آ رہی ہے۔ تو اس میں ہماری طرف سے جو نالائکی کہہ لیں، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کہہ لیں، کوتاہیاں کہہ لیں ہیں، چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ بالکل ابھی جو کرونا وائرس کا ایشو ہوا، آپ کو یاد ہے پچھلے سال 60 فلائٹس آئیں چائنا سے 3 مہینے میں، 60 فلائٹس، ایک ایئر کوریڈور ہوا، 3.5 ملین انہوں نے آپ کو دیا ہے پینڈیمک کے لیے ویکسین۔ بالکل دیا ہے، کشمیر پر چٹان کی طرح کھڑا ہے، ایف اے ٹی ایف پہ کھڑا ہے۔ چائنا کی طرف سے ایشو نہیں ہے، ایشو ہماری طرف سے اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں۔ کبھی ہم بائیڈن کے فون کا انتظار کرتے ہیں، کبھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہندوستان سے کوئی تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو ہم اپنا فوکس کلیئر رکھیں کہ ہمارے مفادات کہاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مشاہد صاحب، ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم تو اوور آل بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل 100% صحیح ہے، لیکن جو ہم نے ایگریمنٹس کیے ہیں اس میں یقیناً چائنا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو اسٹیٹ آف پاکستان نے ایگریمنٹس کیے وہ پاکستان کی، آپ کو معلوم ہے، جو بجلی کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس پہ اس کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، یعنی کہ وہ بجلی ہم استعمال کریں گے نہیں کریں گے، ہمیں پیمنٹس کرنی ہے۔ اور یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے، اس میں بڑے ہی ایکسپینسو لونز ہیں، اس میں بڑے میسو پروفٹس ہیں، ڈالرائزڈ ہم 20% ہم نے ریٹرن اپنی سوورن گارنٹی کے ساتھ ان کو پرومس کیا ہے۔ یقیناً نہیں دے پا رہے، لیکن دنیا کا ایک کامن سٹوڈنٹ بھی اکاؤنٹنگ کا پاکستان کی بکس دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے یہ پیمنٹس کرنے کی، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ پیمنٹس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ، اور اسی کی وجہ سے کیونکہ نہیں کر پا رہا، تو اب ہم 3 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ ہم چین کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو منائے، لیکن ٹھیک ہے، وہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہم پورا نہیں کر رہے، لیکن شاید وہاں پہ یہ اس بزنس میٹرز کے اندر اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کو وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے۔ کامران صاحب، یہ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے یہ 1994 کی ہماری پالیسی بنی تھی آئی پی پیز کی، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ، چاہے وہ چینی ہو یا امریکن ہو یا عرب ہو یا انگلستان سے ہو۔ وہی پالیسی کے تحت، وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت ہم نے سی پیک میں وہ معاہدے کیے۔ چائنیز کی ایک بات ہے
کہ چائنیز نے پاکستان کو کافی حد تک اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جس طرح باقیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ بھی کیا, گرانٹس بھی دیے, اور اب بھی جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کو تیار ہیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے لیے, اور وہ ڈیفرڈ پیمنٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس قسم کا دباؤ نہیں, لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے سنجیدگی ہے, کنسسٹنسی ہے, اور ہم واقعی اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے کچھ بیانات بھی آئے, کچھ غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کی گئی سی پیک کے بارے میں جو حقائق کے منافی تھیں, اور اب پھر خیر اب حکومت نے بھی ریلائز کیا کہ سی پیک از دا اونلی گیم ان ٹاؤن. آپ کو نہ مغرب سے انویسٹمنٹ آنی ہے, اور تھوڑی بہت ہی اگر آنی ہے عرب سے شاید آ سکے, لیکن چائنا آپ کا مین پارٹنر ہے. یقیناً اس میں آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفالٹ تو پاکستان کر رہا ہے. پاکستان نے یہ کیے, ان کو اس سے مطلب نہیں ہے. ان کی جو یہ چائنیز ڈیٹ ہے, چائنیز کمپنیز ہیں, ان کو آپ نے پرومس کیا تھا کہ ہم دیں گے. اب آپ نے اتنا پرومس کر لیا کہ جو آپ کی ضرورت سے ڈبل ہے, وہ اب آپ جانے وہ جانے. لیکن ظاہر ہے کہ چائنا اس معاملے پہ کافی اپسیٹ ہے. اسی وجہ سے 2 سال جی سی سی نہیں ہوئی ہے, 3 سال میں 1 جی سی سی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے. آج بھی جو ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا ہے. پھر سیکیورٹی کے معاملے بھی ہیں. اچھا, پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک بڑا کرٹیکل ایلائی ہے, یہ بے چین ہو رہا ہے. دوسری جانب امریکہ ہو گیا, پورا ویسٹرن نیشنز ہو گئی, الائنس ہو گیا, وہ سارے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ. تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ایک بڑی اضطراب والی کیفیت ہے کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ ہم آپ کا دورہ نہیں کریں گے, واپس جا رہے ہیں, ہمارے گھر پہ بیٹھا ہے, لیکن جو اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ ہماری ایجنسی سے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں. اٹس اے ہائٹ آف مسٹرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو حالات آگے سے سازگار ہیں. دیکھیں جی کامران صاحب, کہ جو خطے میں مغرب نے وڈرا کیا ہے, امریکہ نے وڈرا کیا ہے, نیٹو ناکامی سے نکلا ہے, اب اس خطے کے فیصلے اس خطے کے ممالک کریں گے, جس میں خاص طور پہ پاکستان بھی ہے, چین بھی ہے, روس بھی ہے. اور آپ نے دیکھا جو میٹنگ ہوئی, تو اس حوالے سے ہماری جو کوارڈینیشن ہے, چاہے ترکی کے ساتھ آذربائیجان پر ہو, چاہے روس کے ساتھ سینٹرل ایشیا پر ہو, چاہے چین کے ساتھ افغانستان اور ایران کے حوالے سے ہو, ہمارے تو آپشنز کھل گئے ہیں. ہم اپنے خوف سے باہر نکلیں, ہمارے اوپر اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, چائنا پاکستان کے لیے ایکسٹرا مائل جانے کی وہ تیار ہے, کیونکہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹس بھی آپ کو دے گا, لونز کو ڈیفر بھی کرے گا, اور کوئی تلوار نہیں لٹکائے گا کہ آپ ضروری یہی کام فوری طور پر کریں. کیونکہ چین کو پاکستان کی ضرورت ہے اس سچویشن میں, پاکستان کو چین کی ضرورت ہے, اور وہی مشترکہ طور پر ہم ہندوستان کے دباؤ کو بھی, چین کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا ہے ہندوستان, کیونکہ انہوں نے ہندوستان سے لڑائی کی, پچھلے سالوں مارک پڑی. اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے, وہ ٹھیک ہے تنقید کرے گا, لیکن ان کی صلاحیت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کم ہو گئی ہے. وی آر دا اونلی کانڈویٹ فار واشنگٹن ٹو کابل, اور اس وقت ہماری جو علاقائی صورتحال ہے وہ ہمارے حق میں جا رہی ہے. تو یہ آپ کا ٹیک بڑا سیٹسفیکٹری ہے کسی ایک پاکستانی کے لیے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اس لیول کا ویسٹرن ڈسکنیکٹ جو ہے ہمارے ساتھ, تو اس ہمیں بادر نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے, یعنی کہ ایز اے پاکستانی, یا ہمارے جو گلوبل انٹرسٹ ہے اس لحاظ سے؟ نہیں, میں ویسٹرن نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ یو ایس کو میں علیحدہ کروں گا, اور یورپ کو اور جو برٹن کو علیحدہ کروں گا. میرے خیال میں جو خود ان کی آپس میں ویسٹ میں تقسیم آئی ہے, یہ فرانس کے ایشو کے اوپر, سب مرینز کے ایشو پر, اور جو نیوزی لینڈ کا ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہی تھی, ہماری اپنی بھی نالائکی تھی کہ ہم نے جو ٹیرر الرٹ پیش کیا اس کی وہ بنیاد بنا, وہ کوئی بڑی سازش نہیں تھی. میں ہر چیز کو سازش نہیں دیکھتا کہ وہ پیچھے سے کیا ہوا, ہماری اپنی بھی کوتاہیاں نالائکی ہیں کہ ہم ٹیرر الرٹس کو آرگنائز طریقے سے نہیں کرتے, ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, سیکیورٹی کا نظام ہمارا ناقص ہے, اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. ہماری انٹیلیجنس سیکیورٹی کوارڈینیشن فیڈرل گورنمنٹ, سول ملٹری اور صوبائی گورنمنٹس میں اس طرح نہیں ہے, فول پروف ہونی چاہیے. تو اتنا کوئی ایسا حال نہیں ہے, آپ کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز تیار ہیں. کویسچن یہ ہے کامران صاحب, ہم نے کوئی اسٹریٹجک انگیجمنٹ ابھی تک انٹرنیشنل ویسٹرن میڈیا سے نہیں کی, ویسٹرن پارلیمنٹس, یو ایس کانگریس, یورپین پارلیمنٹ سے نہیں کی, انٹرنیشنل تھنک ٹینک سرکٹ میں نہیں کی. ہم آپس میں لڑائی میں مصروف ہیں. ہم اپنا موقف جو ریاست ہے وہ پیش کیسے کر رہی ہے, کوئی کر رہے ہیں ہم
کس فورم پر کر رہے ہیں. بس ہم آپس میں سمجھتے ہیں کہ رونا دھونا رہ گیا ہے, ہاتھ ملتے رہتے ہیں, ڈیفینسو ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. وی آر ان اے اسٹرانگ پوزیشن. ہم اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں اور اپنا نالائکی کی طرف سے نہ کریں, پروفیشنلی ٹھیک کریں. اور اٹ از ناٹ اونلی آف دا گورنمنٹ اونلی, اٹ ہیز ٹو بی اے ہول آف نیشن اپروچ, جس میں پارلیمنٹ کا بڑا کلیدی کردار ہے. ہمیں لوگ آ کے ملتے ہیں پارلیمنٹ میں. پچھلے میں نے ابھی بریفنگ دی, کوئی 20 یورپین یونین کے ایمبیسڈرز تھے میرے پاس آئے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بات ہی نہیں کرتا گورنمنٹ سے. تو گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ وہ ہم سب پاکستان کا کیس پریزنٹ کرنے کو تیار ہیں اور کرتے رہتے ہیں اپنے طریقے سے, میڈیا پر بھی, پارلیمنٹ کے ساتھ بھی, اور لوگوں کے ساتھ بھی. لیکن گورنمنٹ کو ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور ہر دفعہ ہر چیز کو ہم سازش نہ دیکھیں. So we have options and we have in a good position, mashallah. Okay, great, mashallah. Thank you so much. بہت بہت شکریہ.